بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُشْتَرَطُ الْعَدَالَةُ فِي مَنْ عَدَى الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الْمُسْتَحِقِّينَ أَمَّا الْمُؤَلَّفَةُ فَلَا۔ جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فرما رہے ہیں ایک بحث ہے کہ آیا مستحقین زکوٰۃ میں عدالت شرط ہے یا عدالت شرط نہیں ہے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جن میں مسلماً عدالت شرط نہیں ہے، مثلا مؤلفۃ القلوب، ہم اس سے مراد فقط کفار لیں اور مسلمانوں والے طبقے مراد نہ لیں۔ ان میں تو یقیناً کیوں جو کافر ہے وہ عادل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور پھر ہم نے تو ان کو میلان دینا تھا جہاد کی طرف ادھر، تو اس کے لیے ان کا عادل ہونا شرط۔ شہید فرماتے ہیں، بہت غور کرنا میری جان، ذرا الفاظ پہ جو اختلاف مختلف فی مسئلہ ہے، یہ کلیئر نہیں ہے۔ شہید اول فرماتے ہیں مؤلفۃ القلوب کے علاوہ دیگر مستحقین میں عدالت شرط ہے۔ فقیر عادل ہونا چاہیے، مسکین عادل ہونا چاہیے، فلاں فلاں فلاں، یعنی سب میں، اس کے علاوہ باقیوں میں عدالت شرط ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ابن سبیل ہے، مسافر ہے، لیکن اگر اس مسافر کا سفر معصیت کا ہے تو بھی چونکہ وہ سفر اس کا شرعی جائز نہیں ہے، لہذا اس کو بھی مونع زکوٰۃ میں سے نہیں دیں گے۔ بہت غور کرنے والا۔ دو لوگ ہیں کہ جن میں عدالت شرط نہیں ہے، نمبر ایک مؤلفۃ القلوب، نمبر دو طفل جو ابھی نابالغ ہے۔ کیوں؟ جو نابالغ ہے جب ابھی اس پر نہ کوئی شے واجب ہے تاکہ کرے، نہ ابھی اس پر کوئی حرام ہے تاکہ اس سے، تو جب ابھی وہ مکلف ہی ظاہر ہے وہاں پر عدالت کا تصور ہی نہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، عدالت نہیں بلکہ مستحقین زکوٰۃ میں شرط ہے تجنب الکبائر، کہ وہ گناہان کبیرہ سے اجتناب کرتے ہوں۔ اب ذرا علمی بات ہے، اس کو سمجھیں ذرا۔ تجنب الکبائر، گناہان کبیرہ سے اجتناب شرط ہے، ٹھیک؟ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ روایات میں مستحقین کی عدالت میں نص موجود نہیں ہے، بلکہ جو روایت موجود ہے، جو نص موجود ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ شارب الخمر کو زکوٰۃ نہیں دینی، روایت اس بارے میں، ٹھیک؟ اور شرب خمر ہے گناہان کبیرہ میں سے، لہذا ہم استنباط یہ کرتے ہیں، اگرچہ روایت میں فقط شارب الخمر سے روکا گیا ہے، لیکن استنباط یہ کرتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ اس کو قبول نہیں فرماتے، فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلیل درست نہیں ہے۔ اچھا جی، وجہ اس میں دو خرابیاں ہیں۔ نمبر ایک، پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں وہ سارے ایک سطح کے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی جب آپ کتاب الکفارات پڑھیں گے یا آگے جا پر آپ حدود پڑھیں گے تو مختلف گناہوں کی سزائیں بھی مختلف ہیں۔
مختلف گناہوں کے کفارے بھی، تو اس کا مطلب ہے سارے گناہ کبیرہ ایک لیول کے نہیں ہیں تاکہ ہم شرب خمر کو معیار بنا کر سب کو ایک جیسا حکم لگائیں. ایک نمبر دو، دوسرا یہ ہے کہ یہ قیاس ہے کہ اگر معصوم نے فرمایا ہے شارب الخمر کو زکوٰۃ نہیں دینی، تو اس کے بعد معصوم نے اس حکم کی یہ علت بیان نہیں کی چونکہ اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے. اگر ایسی علت بیان کی ہوتی تو اس کو کہا جاتا ہے علت منسوسہ. تو پھر یہ علت جہاں جہاں پائی جاتی یہ حکم وہاں وہاں تعبیر. اگر وہاں حکم ہے شارب الخمر کو زکوٰۃ نہیں دیتی، تو اب ہم اگر کسی اور گناہ کبیرہ والے کو اس پر قیاس کریں گے تو یہ قیاس ہوگا، اور قیاس بھی ایسا جو منسوخ العلہ نہیں ہے. ہم ایسے قیاس کو حجت نہیں سمجھتے اور اس کے قائل بھی نہیں. ختم ہوگی بات. نمبر دو، آپ کہتے ہیں کہ معیار ہے تجنب الکبائر، لیکن ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ اگر کوئی بندہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے تو وہ جو کبیرہ بن جائے گا. پھر اس کا ذکر آپ نے کہاں کیا ہے؟ آپ نے کہا ہے کہ تجنب الکبائر، گناہ نے کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو. جناب نہیں کرتا ڈائریکٹ وہ کسی کبیرہ کا ارتکاب، لیکن انڈائریکٹ ایک صغیرہ، پھر دوسرا کیا، پھر کیا، وہ بھی تو حکم ہے کبیرہ میں ہوتا ہے. اس کا تو یا تو آپ اس طرح کہتے ہیں نا کہ ضروری ہے کہ وہ مستحق کبائر سے بھی اجتناب کرتا ہو اور صغائر پر بھی اصرار نہ کرتا ہو. آپ خالی کہتے ہیں تجنب الکبائر. اگر کوئی صغائر پر اصرار کرتا ہے تو وہ پھر کبائر کے زمرے میں آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے گا وہ فاسق ہو ہی نہیں سکتا. ختم. بہرحال شہید ثانی اس میں بحث کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مستحق میں ضروری ہے تجنب الکبائر، تو اس کا مطلب ہے سچ تو یہ ہے کہ یہ بھی اسی اشتراط عدالت والی بات کرتا ہے، کوئی نئی بات ہے. گویا کہ دونوں نظریے پھر ایک جیسے ہوئے. آپ یہ کہیں کہ مستحق میں عدالت شرط ہے، یا یہ کہیں کہ مستجنب کبائر کرتا ہو، بات دونوں کی ایک ہے. جناب شہید ثانی آخر یہ مسئلہ عدالت کا واقعا شرط ہے. فرماتے ہیں یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں. کیوں؟ شہید اول رحمت اللہ علیہ نے اس لمحہ میں جس جزم کے ساتھ فرمایا کہ یشترط کیا ہے، یشترط عدالہ فیما عدل مؤلفۃ قلوبہم والطفل، ایسا اپنی دیگر کتب میں عدالت کو شرط قرار نہیں. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور پریشانی ہے. پریشانی یہ ہے، الفاظ پہ غور. اگر ہم مستحقین زکوٰۃ میں مؤلفۃ القلوب کو چھوڑ کر اگر ہم کہتے ہیں کہ اس میں عدالت شرط ہے، پھر طفل کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس میں شرط عدالت. آپ جواب میں یہ کہیں گے جناب اس میں چونکہ وہ ابھی نابالغ ہے تو جب اس میں عدالت کی صلاحیت آ ہی نہیں سکتی تو لہذا وہاں پر یہ شرط بھی نہیں ہوگی. تو ہم جواب میں کہیں گے کسی شرط کا متعذر ہونا اس شرط کے ساقط ہونے کی دلیل نہیں ہے. ممکن ہے آپ یہ کہیں
جناب اجماع قائم ہے اس بات پر کہ طفل کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. ہم جواب میں کہہ سکتے ہیں ممکن ہے اس اجماع کی وجہ یہ ہو کہ وہ مستحقین میں عدالت کو شرط ہی نہ سمجھتے ہوں، تو لہذا عدالت مستحقین میں شرط ہے یا نہیں. آپ بھی موجودہ مرجع کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کا فرمان اس بارے میں کیا ہے، کیونکہ مستحقین میں عدالت کا شرط ہونا یا نہ ہونا یہ متفق علیہ مسئلہ بہرحال. یشترط العدالت فی من عدل مؤلفت قلوبہم، مؤلفت القلوب کے علاوہ دیگر میں جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان میں شہید اول فرماتے ہیں عدالت شرط ہے. اما المؤلفہ، لیکن جو مؤلفت القلوب ہیں فلا، اس میں عدالت شرط. وجہ یہ لأن کفرہم مانع من العدالہ، ایک بندہ کافر ہوتے ہوئے کیسے عادل ہو سکتا ہے جو ہے ہی سرے سے کافر، لہذا عدالت متصور نہیں ہے. ایک نمبر دو، والغرض منہم یحصل بدونہا، کفاروں کو تو ہم نے استعمال کیا تھا اور جہاد کی طرف میلان دینا ہے نا، وہ عادل ہوں یا نہ ہوں یہ کام بغیر عدالت کے بھی ہمارا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، لہذا ان میں عدالت شرط نہیں ہے. ختم. اما اعتبار و عدالت العامل، جہاں تک ہے مستحقین میں سے عاملین زکوٰۃ، وہ بھی تو ایک قسم دی نا، البتہ ان میں عدالت شرط ہے اور اس پر تمام بزرگان کا اتفاق ہے. ختم. دو خارج ہو گئے. اب آگے اما غیرہ مؤلفۃ القلوب والعاملین علیہا، ان دو کو نکال دو. ایک میں اتفاق ہے کہ عدالت شرط نہیں اور دوسروں میں اتفاق ہے کہ عدالت شرط ہے، باقی بچ گئے 6. فاشتراط عدالت ہی احد الاقوال فی المسئلہ، فقیر ہو گیا، مسکین ہو گیا، ابن سبیل ہو گیا، غارم ہو گئے، ان میں فرماتے ہیں کہ عدالت کا شرط ہونا مختلف فی ہے. ایک فتویٰ یہ ہے کہ ان میں عدالت شرط ہے اور سید مرتضیٰ رحمت اللہ علیہ نے اس پر دعوی اجماع کیا ہے کہ باقیوں میں عدالت. آپ اس سطر کو جان ملا کے رکھنا آخری الفاظ کے لیے کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ عدالت شرط ہے. ختم. شہید فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ السَّفَرُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ مَعْصِيَّةً، اگر کسی مسافر کا سفر معصیت تھا، مونع، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. کما یمنع الفاسق فی غیرہ، جیسا کہ ابن سبیل کے علاوہ فقیر و مسکین وغیرہ میں اگر وہ فاسق ہوں گے تو مسافر کا سفر بھی اگر سفر معصیت نہیں دے. اچھا، غیر ابن سبیل کے علاوہ جیسے غارم ہو گیا، مسکین ہو گیا، یتیم، اگر وہ فاسق ہوں وہ عدالت والی سمجھا جیسے ان کو نہیں دینی. ابن سبیل کا بھی اگر سفر معصیت ہوگا تو اس کو بھی نہیں دینی. ختم. فرماتے ہیں ولا تو تعبر العدالت فی الطفل، بچے میں بھی عدالت شرط، نابالغ میں عدالت شرط نہیں ہے. کیوں؟ لعدم امکان حافی ہے، کیونکہ جو نابالغ ہے اس میں عدالت امکان پذیر، ابھی وہ مکلف ہی نہیں ہے. فرماتے ہیں بل یؤتی الطفل ولو کان ابواہ فاسقین، نابالغ کو مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے ولو اس کے ماں باپ فاسق ہی کیوں نہ ہوں، نابالغ کو دے سکتے ہیں، اس میں اتفاق ہے. ختم ہوگی بات. ایک نظریہ کیا آ گیا کہ فلاں
کے علاوہ، یعنی طفل اور مؤلفۃ القلوب کے علاوہ باقیوں میں عدالت شرط ہے۔ کیلا بعض کہتے ہیں نہیں، المعتبر فی المستحق، جو مستحق میں شرط ضروری ہے وہ عدالت نہیں، وہ ہے تجنب الکبائر۔ البتہ کیلا المعتبر فی المستحق کے غیر من استثنی، ان کے علاوہ کہ جن میں عدالت شرط ہے عاملین اور جن میں عدالت شرط نہیں ہے مؤلفۃ القلوب، ان دو کے علاوہ باقیوں میں معتبر ہے تجنب کہ وہ گناہ نے کبیرہ کا ارتکاب نہ کرتے ہوں، دون غیرہا من الذنوب، ہاں اس سے ہٹ کر۔ یہ ایک بحث ہے علیحدہ، یہ انشاءاللہ جو درس اخلاق میں کبھی بیان کریں گے۔ یہ ایک خود موضوع ہے، گناہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے نہیں، ایک نظریہ جو معصیت ہے بس وہ کبیرہ ہے، ایک نظریہ اور کبیرہ میں کہ جن کی حدود معین ہے وہ کبیرہ ہے، جن کی سزا معین نہیں ہے وہ تفصیل کے قائل ہیں کہ گناہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، شرط ہے کہ وہ کبائر سے اجتناب کرتا ہو من الذنوب دون غیرہ من الذنوب، جو کبیرہ نہیں ہے بھلو وہ موجب فسق ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ان سے اجتناب شرط نہیں۔ وجہ دلیل وہ یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں لأن النص ورد على منع شارب الخمر، کیونکہ ہمارے پاس جو روایت ہے وہ روایت ہے شارب الخمر کے بارے میں کہ معصوم نے فرمایا شارب الخمر کو زکوٰۃ نہیں دینی، وہو من الکبائر، اور شرب الخمر کبائر میں سے۔ وَلَمْ يَدُلَّ عَلَى مَنْعِ الْفَاسِقِ مُطْلَقًا، ہمارے پاس ایسی نص موجود نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ فاسق کو زکوٰۃ نہیں دینی مطلقہ، چاہے وہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے بنا ہو، چاہے صغیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے، چاہے فلاں، ایسی کوئی روایت ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہر جو بھی کبیرہ کا ہو، پھر آپ بھی فقط یہی کہنا کہ اس مستحق کو زکوٰۃ دیں گے جو شارب الخمر نہ ہو، آپ باقی کبائر کے مرتکب کو اس کے ساتھ کیوں ملاتے ہیں؟ تو وہ ممکن ہے جواب میں کہیں اسے کا بھی غیر من الکبائر کیونکہ شرب الخمر بھی مساوا کبیرہ ہے، لہذا ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ پھر جو بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا اس کا حکم یہی ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وفی نظر، ہمیں یہ جو دلیل دی ہے کہ تجنب کبائر شرط ہے اور دلیل جو انہوں نے دی ہے ہمیں دلیل پر اشکال ہے۔ لمنع المساوات، کون کہتا ہے کہ سارے گناہ ایک ہی کہتے برابر ہیں؟ ہاں فرق ہے، کسی کی سزا زیادہ ہے، کسی کی سزا کم ہے، لہذا سارے گناہ برابر نہیں ہیں۔ ایک نمبر دو، بالفرد اگر ہوں بھی صحیح تو معصوم نے کہا ہے شارب الخمر کو دینی ہے، لیکن آگے اس کی علت بیان نہیں کی، کیونکہ اس نے کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، تاکہ ہم منصوص اللہ ہونے کی بنیاد پر قیاس کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اور آپ صرف اپنا استنباط کر رہے ہیں چونکہ یہ کبیرہ میں سے ہے لہذا سارے کبائر کا حکم یہ ہوگا، یہ وہ قیاس ہے جو قیاس باطل ہے، اس قیاس کے ہم قائل ہیں، لہذا آپ کی دلیل تام نہیں ہے۔ ختم۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَالصَّغَائِرِ إِنْ أَصَرَّ عَلَيْهَا أُلْحِقَتْ بِالْكَبَائِرِ، کہ اگر کوئی شخص صغائر پر اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو وہ بھی تو ملحق بال کیوں؟ وَإِلَّا، اگر وہ ملحق بالکبائر نہ ہوں گے تو لم توجب الفسق، وہ موجب نہیں بنتے۔ موجب صرف تب ہی بنیں گے نا کہ ہم ان کو کبائر کے زمرے میں۔ یہ مولانا کو واپس بلا، واپس آپ کدھر غائب ہو جاتا ہے، کمال ہے۔ ختم۔ کتاب الصلاۃ میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کتاب الصلاۃ میں امام میں عدالت شرط ہے، اور اس میں یہ
مروت ہم نے وہاں آسان کیا سمجھائے تھے؟ خلاف مروت وہ نہیں ہوتا کہ جو شرعن حرام ہو. خلاف مروت ہمارے مولانا تقی صاحب بیٹھے ہیں، لمہ پڑھتے ہیں، پیش نماز ہیں، آپ یہ ایک چھوٹا سا کوئی لباس پہن لیں، قمیض شمیز اتار دیں اور چوک میں کھڑے ہو کے وہاں پر جو ہے نا وہ کلفی کھانا شروع کر دیں، مثال کے طور پر. اب یہ حرام نہیں ہے، لیکن اپنے مقتدیوں میں بس جب ہم جہاں جاتے ہیں، یعنی بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ وہ مباح ہیں، لہذا ہم نے خلاف مروت میری جان سے ہی ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام کرنا جو اس بندے کی شان کے لائق. اب اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آپ تو خیر کوئی بھی نہیں پیتا ہوگا، بعض علماء سگریٹ پیتے ہیں. اب وہ سگریٹ کمرے میں بیٹھ کر بھی پی جا سکتی ہے اور وہ گیٹ سے نکلنے کے بعد سڑک پر کش لگاتے ہوئے بھی. اب ایک طالب علم کا، عالم دین کا، سڑک پر کش لگانا، دھوئیں مارنا، یہ خلاف ہے. اب کتاب الصلاۃ میں یہ آیا تھا، کیا آیا تھا کہ امام کو خلاف مروت کام، کیونکہ عدالت میں یہ شامل ہے. آیا مستحقین زکات میں بھی وہ بات ہے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ مستحقین میں عدالت شرط ہے، اس کا مطلب یہ بھی کوئی خلاف مروت کام نہ کرتے ہوں؟ جواب: والمروت غیر معتبرۃ فی العدالت ہونا. یہ جو ہم مستحقین میں جس عدالت کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں وہ مروت والی شرط یہاں فقط اتنا ہے کہ وہ واجبات کا پابند اور محرمات سے شاباش علی ما صرح بہ المصنف الارشاد، جیسا کہ شہید اول رحمت اللہ نے خود علامہ کی کتاب ارشاد کی شرح میں یہی فرمایا. لوقت الارشاد غالباً نام ہے ان کا. ختم ہوگی بات. آگے فرماتے ہیں اگر مروت یہاں پر عدالت ان مستحقین کی عدالت میں وہ مروت والی قید نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تجنب کبائر سے لازم آئے گا اشتراط العدالت. پھر آپ یہ کہیں کہ عدالت شرط ہے، چاہے یہ کہیں کہ تجنب کبائر شرط ہے، دونوں میں مراد ایک ہوگی. مروت والی بات کریں گے پھر تھوڑا سا فرق آئے گا عدالت اور تجنب الکبائر میں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں مروت والی قید نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ یہ کہیں کہ یشترط فیہ العدالۃ یا کہیں کہ یشترط فیہ تجنب الکبائر، پھر دونوں میں کوئی فرق. ختم. والمصنف لم یرجح اعتبارها الا فی ھذا الکتاب. شہید اول نے عدالت والی شرط کو لمع کے علاوہ کسی اور کتاب میں ترجیح نہیں دی، اس کو شرط بھی قرار فقط یہی دیا ہے. ختم. ہاں اچھا، سطر بھول گیا پوری. اچھا خیر، فلازم. بہرحال اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں ان مستحقین کی عدالت میں مروت شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے تجنب کبائر سے لازم آئے گا وہی اشتراط عدالت، پھر یہ دونوں ہو جائیں گی ایک. ومع ذالک، چاہے تجنب الکبائر اور عدالت ایک ہوں تو چاہے نہ ہوں، چاہے ہم کہیں کہ عدالت میں مروت شرط ہے یا نہیں ہے. لا دلیل علی اعتبار ہاں، ان مستحقین میں عدالت کے شرط ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل. والاجماع ممنوع، وہ جو پیچھے کہاں پر وہ سید مرتضی رحمت اللہ دعوی اجماع کیا تھا، فرماتے ہیں نا وہ اجماع قابل قبول نہیں. والمصنف لم یرجح اعتبارها، خود شہید اول نے بھی عدالت والی شرط کو لمع کے علاوہ کسی کتاب میں ترجیح نہیں دی اور نہ فرمایا. ختم. آگے جملہ فرماتے ہیں، بہت غور کرنا شہید اول کی عبارت سے. فرماتے ہیں شہید ثانی لو او تو بیرات، اگر ہم بات مان لیں سید مرتضی اور شہید اول کی اس کتاب والی کہ نہیں دیگر مستحقین میں عدالت شرط ہے، لازمہ من ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ بچے کو زکات دینا جائز نہ ہوگا. کیوں؟ ہو عدالت آ ہی نہیں سکتی. آپ جواب میں کہیں گے بھائی اس شرط پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے جو شرط ممکن ہو.
جس کو کیا جا سکتا ہو. جو شرط متعذر ہوتی ہے وہ پھر قابل عمل بھی. فرماتے ہیں وَتَعَذُّرُ الشَّرْطِ، قفل میں اس شرط کا نہ ہو سکنا غیر کافر کی ثبوت، وہ اس شرط کے ثبوت کے لیے کافی. اگر شرط ہے تو پھر ہر جگہ ہے، وہ چاہے متعذر ہے تو چاہے نہیں ہے. وَخُرُوجُهُ بِالْإِجْمَاعِ، یہ ایک سوال مقدر. ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب عدالت تو شرط ہے لیکن طفل اس حکم سے خارج ہے بالاجماع. شہید ثانی جواب میں کہتے ہیں محل تعمل، کنفرم نہیں ہے. کیوں کہ ممکن ہے یہ جو طفل کو زکات دینا جائز ہے اس کی بنیاد عدالت چونکہ مستحقین میں شرط نہیں ہے. شاید صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد.